جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود السلام وہ پیارا رسالہ ہے جس میں امیر اہل سنت نے درود پاک کے فضائل کے متعلق 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمع کی ہیں۔ نسائی شریف صفحہ نمبر 220، حدیث نمبر 1281۔ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، کس نے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں، نیک عمل ہے مگر نیت نیک نہیں ہے، ثواب کی نیت نہیں تو ثواب نہیں ملتا۔ اور نیک عمل میں یا مباح کام میں اچھی نیت کریں تو یہ بھی ثواب کا کام ہو گیا، اور نیک کام میں جس قدر نیتیں زیادہ ہوں گی اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سلسلے فیضان ذوق نعت میں شرکت کیجئے، ثواب کی نیت سے شرکت کیجئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق بڑھے، محبت بڑھے، اس نیت سے شرکت کیجئے۔ کلام پڑھا جائے گا مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں ان کا، تو اس کو عشق رسول کی ترقی کے لیے سنیے، یہ بھی ایک اچھی نیت ہے۔ نیکی کی دعوت دی جائے گی تو انشاءاللہ میں اس پر عمل کروں گا۔ اصال ثواب کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام اعمال میں ہے، میں اسے اپنے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات، مسلمین و مسلمات کو پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کو پیش کرتا ہوں، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے عزیز و اقربا، آپ کے مریدین، آپ کے طالبین، آپ کے محبین، سب کو پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی پیارا کلام مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن نے لکھا ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں، حج سے واپس تشریف لائے تو آپ 6-7 ماہ تقریباً دنیا میں رہے، اور دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل آپ نے اپنا نعتیہ کلام، نعتیہ دیوان ذوق نعت مکمل کیا۔ بہت عاشق رسول تھے، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوتا آپ کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی۔ اور ان کے کلام کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں قصداً مولانا کافی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنتا ہوں یا اپنے بھائی حسن رضا خان کا کلام سنتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی تربیت فرمائی تھی، اور بہت عشق بھرا کلام ہے۔ اللہ ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک آپ ہر لحاظ سے بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، حسینوں میں کوئی آپ کے مقابل نہیں، کوئی آپ کے مقابلے کا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3570۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہ تو آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں نعتیں کہنے والے یہ کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے حسین و جمیل پیدا ہونا چاہتے تھے۔ خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب۔ فتح الکبیر حدیث نمبر 8387۔ جبریل امی علیہ السلام نے بھی نغمہ سرائی کی، سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال علی جبریل، یعنی جبریل نے مجھ سے کہا، قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے زمین کے مشرق و مغرب اچھی طرح دیکھے، فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بس میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں پایا۔ وقلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے زمین کے مشرق و مغرب اچھی طرح دیکھے، فلم اجد فی بنی ابن افضل من بنی ہاشم، میں نے بنی ہاشم سے افضل قبیلہ کوئی نہیں پایا۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت بھی بے مثل ہے اور آپ کا حسن بھی بے مثال ہے۔ آقا میں قربان جاؤں، آپ کی ذات کے بارے میں کیا بتاؤں، آپ اپنا جواب خود ہی ہیں، سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک سنیے، حدیث نمبر ہے 2493۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے قبول اسلام سے قبل۔ جب حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ جوک در جوک آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے، میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ جب میں نے آپ کے چہرہ مبارک کو غور سے دیکھا، آپ کے بارے میں چھان بین کی تو جان لیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ پہلی بات جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی، لوگوں سلام کو عام کرو اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی اختیار کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کی شرح مرآت جلد 3 صفحہ 102 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں فرماتے ہیں، لوگ جوک در جوک آپ کے بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ اس کے تحت لکھتے ہیں، باغ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ پر زیارت کے لیے آئے تو دیکھا کہ اس شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو پروانوں نے گھیرا ہوا ہے، لوگ فدا ہو رہے ہیں۔
میں نے غور سے دیکھا، آپ کے بارے میں چھان بین کی تو جان لیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، غور سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ علامات توریت شریف میں مذکور ہیں، آپ کے چہرے انور سے ملائیں تو بالکل موافق پائیں، بال برابر فرق نہ تھا، تب میں نے یقین کر لیا کہ آپ کا دعویٰ نبوت برحق ہے، غلط نہیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، خیال رہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں کسی نے دعوی نبوت نہیں کیا تھا، مگر چونکہ کفار مکہ اور یہود مدینہ نے آپ کو جھٹلایا تھا، اس لیے آپ یہ فرما رہے ہیں۔ بعض علماء نے اس کی معنی بیان کی کہ میں نے فراست سے معلوم کیا کہ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ ایسا نورانی نہیں ہوتا، دل کی کیفیت چہرے پر ظاہر ہوتی ہے۔ پوچھے جاتے ہیں عمل میں کیا کہوں، پوچھے جاتے ہیں عمل میں کیا کہوں، تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب، تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب۔ سبحان اللہ۔ عمل پوچھے جا رہے ہیں تو آقا میں کیا جواب دوں، بس آپ ہی ارشاد فرما دیں، آپ ہی مجھے سکھا دیں۔ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے غمخوار ہیں، شفیع ہیں۔ اس کے تحت سنیے ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2394، حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ سے چلے مدینہ پاک کا ارادہ کرتے تھے۔ جب ہم عزوزہ کے قریب پہنچے، ایک مقام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھائے، ایک گھڑی اللہ سے دعا مانگی عز و جل، پھر سجدے میں گرے، اس میں بہت ٹھہرے، پھر اٹھے تو ایک گھڑی اپنے ہاتھ اٹھائے رہے، پھر سجدے میں گرے، وہاں بہت ٹھہرے، پھر اٹھے ایک گھڑی اپنے ہاتھ اٹھائے، پھر سجدے میں گرے۔ فرمائے کہ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سوال کیا اور شفاعت کی تو رب عز و جل نے مجھے تہائی امت دے دی۔ میں رب کا شکر کرتے سجدے میں گر گیا، پھر میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سوال کیا، مجھے تہائی امت دے دی۔ میں نے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر گیا، پھر میں نے سر اٹھایا، اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سوال کیا، اس نے مجھے آخری تہائی بھی دے دی، تو میں رب کا شکر کرتے سجدے میں گر گیا۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے گناہوں کی مغفرت، ان کی عیب پوشی اور بلندی مراتب وغیرہ تمام چیزوں کی دعائیں کی۔ رب عز و جل نے ترتیب وار تمام امت کی بخشش وغیرہ کا وعدہ فرما لیا۔ پہلی بار میں سابقین بالخیرات، دوسری بار میں مقتصدین، تیسری میں ہم جیسے ظالمین عاصین گناہگار بخشے گئے۔ اب مومن کے لیے جہنم میں ہمیشگی نہ ہوگی۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر رب کی رحمت نہیں پا سکتا۔ جو ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا صدقہ ملے گا۔ نیک ابرار کو پہلی دعا کا صدقہ، مخلوط اعمال یعنی نیکیاں بدیاں دونوں طرح کے ملے جلے اعمال والوں کو دوسری دعا کا توسل، بدکار و فجار کو تیسری دعا سے حصہ ملے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے ایسے محبوب ہیں کہ ضد کر کے، ناز کر کے اپنی امت بخشا لیتے ہیں۔ ہم گناہ گاروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبوبیت پر ناز ہے۔ ہم برے ہیں مگر بفضلہ تعالی
اسی اچھے کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خیال رہے پہلی بار والے بغیر حساب و کتاب جنتی ہیں، دوسری بار والے کچھ جھڑک و عتاب کے بعد، تیسری بار والے یا کچھ عذاب پا کر یا معافی پا کر. خیال رہے قیامت میں ایک وقت تو وہ ہوگا جب سارا جہاں حضور کو ڈھونڈے گا، پھر وہ وقت آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار کو ڈھونڈیں گے. پوچھے جاتے ہیں عمل میں کیا کہوں، تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب. شہنشاہ سخن مزید لکھتے ہیں، دعائیں سنگ دشمن کا عوض، اس قدر نرم ایسے پتھر کا جواب. ہے دعائیں سنگ دشمن کا عوض، اس قدر نرم ایسے پتھر کا جواب. سبحان اللہ. دشمن کے پتھر کا بدلہ کیا ہے؟ عوض، بدلہ. دعائیں اس قدر نرم ایسے پتھر کا جواب. سبحان اللہ. دشمن پتھر برسا رہے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا نرم جواب دے رہے ہیں کہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. شفا شریف میں ہے غزوہ احد میں جب مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دندان کو شہید اور چہرے انور کو زخمی کر دیا گیا، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہ فرمایا. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں. خیبر میں ایک یہودن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا. ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا، آپ کو سارا حال معلوم ہو گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھ گچھ نہیں فرمائی. غورث بن حارث نے آپ کو قتل کا ارادہ کیا، آپ کی تلوار لے کر نیام سے کھینچ لی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. اب نبوت کی ہیبت سے تلوار ہاتھ سے گر پڑی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھائی، فرمایا بول اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ اب وہ گڑ گڑانے لگا، آپ ہی میری جان بچا دیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا، معاف فرما دیا. تو غورث اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا، اے لوگو ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر ہے. پتھر مارنے والوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھولوں کا انعام دیا. خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا. دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اپنی ذات کی خاطر کسی سے انتقام نہیں لیا. کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور ہم ہیں کہ وہ بھولتے نہیں ہیں کہ فلاں موقع پر مجھے یہ کہا تھا، فلاں موقع پر آپ نے مجھے ڈانٹ دیا تھا، میری بات ہی توجہ سے سنی تھی، میری ضرورت کو پورا نہیں کیا تھا. ہم یاد رکھتے ہیں. ہم تو بلکہ اچھے سلوک کی جگہ بھی برا سلوک کرتے ہیں. قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر کہ پتھر مارنے والوں کو بھی آپ پھول عنایت فرماتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہدایت کی دعا کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں کاش ہم اپنے جن عزیزوں سے ناراض ہیں ان کو راضی کر لیں. ہاتھوں ہاتھ پھپھی سے صلح کر لی. امیر اہل سنت کا رسالہ پڑھیے. کہیں کسی سے پھپھی ناراض ہے، کوئی خالہ سے بگڑا ہوا ہے، ارے ماں سے بھی کوئی ناراض ہوتا ہے.
ارے بیوقوف، والد سے تیری بگڑی ہوئی، شرم نہیں آتی تجھ کو؟ تو یہ رسالہ پڑھیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، ماموں یہ قریبی رشتہ ہے، نانا کتنا قریبی رشتہ ہے، ان کے ساتھ بنا کے رکھنی ہوتی، بگاڑنی تھوڑی ہوتی۔ بھائی سے بھی کوئی ناراضی ہوتی، اولاد سے بھی کوئی ناراضی ہوتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پتھر کے بدلے میں دعا دیتے ہیں، کیسا نرم جواب ہے، اور ہم گرما گرم جواب دیتے ہیں، استغفر اللہ، کہ بھئی وہ شرافت کا زمانہ نہیں ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا ہے کہ آپ پتھر کا جواب دعا سے دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت نشان میں شہنشاہ سخن لکھتے ہیں، تم سے اس بیمار کو صحت ملے، تم سے اس بیمار کو صحت ملے، جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب، جس کو دے دے حضرت عیسیٰ جواب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جن پر انجیل نازل ہوئی۔ یہودی آپ کے دشمن ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لی، اور قرب قیامت پر آپ دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ آپ کو اللہ نے یہ معجزات عطا فرمائے کہ بیماروں کو آپ صحت یاب کر دیتے تھے، آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن یہاں لکھ رہے ہیں کہ آقا آپ تو ان بیماروں کو بھی شفا عطا فرماتے ہیں کہ جس کو طبیب لا علاج کہہ دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر کسی مریض کو جواب دے دینا، آقا آپ اس کو بھی شفا دے دیں۔ اللہ نے ایسی شان کی ہمارے آقا کو، سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی طویل حدیث ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ گرے، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک پھیر دیا تو فوراً ہی اچھی ہو گئی، اور معلوم ہونے لگا کہ چوٹ لگی نہیں تھی۔ حضرت سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگ میں تلوار کا زخم لگا، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، زخم پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ دم کر دیا، درد کی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف زخم کا نشان رہ گیا۔ بخاری شریف یہ حدیث نمبر 4206 ہے، جس کا خلاصہ ابھی پیش کیا گیا۔ ایک اندھا حاضر ہوا، اپنی تکالیف بیان کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری خواہش ہو تو دعا کر دوں، چاہو تو صبر کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بینائی کے لیے دعا فرما دیجیے۔ فرمایا اچھی طرح وضو کر کے دعا مانگو، خدا بندہ اپنے رحمت والے پیغمبر کے وسیلے سے میری حاجت پوری کر دے۔ اس نابینی نے ایسا کیا تو فوراً ہی اچھا ہو گیا، اور اس کی آنکھوں پر بھرپور روشنی آ گئی۔ ایک شخص کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی، تو اس نے کہا کہ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک آپ میری مردہ بچی زندہ نہ کر دیں۔ فرمایا مجھے قبر دکھاؤ۔ اس شخص نے اپنی بچی کی قبر دکھائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی کا نام لے کر پکارا تو بچی نے قبر سے نکل کر جواب دیا، اے حضور میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے فرمایا کیا تم دنیا میں لوٹ کر آنا پسند کرتی ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کا واقعہ فیضان سنت میں امیر علیہ سنت نے درج کیا ہے، وہاں سے پڑھ لیجئے کہ جب وہ بکری ذبح کی گئی تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو لٹایا اور ذبح کیا، اور دوسرا وہ چھت سے گرا اور شہید ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی دونوں کے لیے اور زندہ فرما دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، سبحان اللہ، تم سے اس بیمار کو صحت ملے جس کو دے دیں حضرت
عیسیٰ جواب، شور ہے لطف و عطا کا شور ہے، شور ہے لطف و عطا کا شور ہے، شور ہے لطف و عطا کا شور ہے، مانگنے والا نہیں سنتا جواب، مانگنے والا نہیں سنتا جواب۔ لطف کا، عطا کا شور ہے، مہربانیوں کا شور ہے، سبحان اللہ، شورا ہے، چرچا ہے۔ آپ کے در سے مانگنے والا جواب نہیں سنتا، نہیں سنتا نہیں، سبحان اللہ، آپ کا سائل خالی نہیں لوٹتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5574، مسلم شریف حدیث نمبر 4274۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء وقال لا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا تو لا یعنی نہیں، کبھی نہیں فرمایا۔ حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علی رحمۃ اللہ الکوی نزہۃ القاری جلد 5 صفحہ 573 پر لکھتے ہیں، مراد یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دنیا کے مال میں سے کچھ طلب کیا گیا تو کبھی یہ نہیں فرمایا کہ نہیں دوں گا، دینا منظور ہوتا تو عطا فرما دیتے، نہ دینا منظور ہوتا تو خاموش رہتے اور رخ انور پھیر لیتے۔ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، شور ہے لطف و عطا کا شور ہے، مانگنے والا نہیں سنتا جواب۔ ہے حسن محو جمال روئے دوست، ہے حسن محو جمال روئے دوست، اے نکیرین اس سے پھر لینا جواب، اے نکیرین اس سے پھر لینا جواب۔ اے نکیرین، اے فرشتو، میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی تجلیوں میں کھویا ہوں، اس میں مر ہوں، فریفتہ ہوں، گم ہو گیا ہوں، حیران ہوں، مستغرق ہوں، تو تم مجھ سے اپنے سوالوں کا بعد میں جواب لے لینا، میں تو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر رہا ہوں۔ یہ عاشقوں کی باتیں ہیں۔ نکیرین کیا ہیں؟ نکیرین منکر اور نکیر، یہ فرشتوں کے نام ہیں۔ یہ قبر میں جو ممتحن فرشتے آئیں گے ان کا نام ہے۔ یہ کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر، ان کے دانت سینگ کی مانند ہوں گے، بیل کے سینگ کی مانند، آنکھیں دیگ کی طرح ہوں گی، آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، دانتوں سے زمین قبر کی چیرتے ہوئے آئیں گے، لمبے لمبے بال ان کے لٹک رہے ہوں گے، اور جھڑک کر مردے کو اٹھائیں گے۔ مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوالات کریں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دکھایا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ اب جو عشاق کے ان کی شانیں کچھ اور ہیں، ان کی باتیں کچھ اور ہیں۔ حسن رضا خان کے بھائی جان اعلیٰ حضرت ہیں، آپ لکھتے ہیں، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ آقا میں آپ پر قربان ہوا، آپ کی سنتوں پر عمل کیا، آپ کے ارشادات کے مطابق میں نے زندگی گزاری، تو مجھے اللہ نے یہ شان دی کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ جو عاشقان رسول ہوتے ہیں ان کے معاملات کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ ان کی کیا تڑپ ہوتی ہے؟ روح کیوں نہ ہو مضطرب، موت کے انتظار میں سنتا ہوں، مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ تو شاک کی تو تڑپ ہوتی،
आशिकों की क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो मुनकर नकीर कब्र में सवालात करते हैं, और हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह कितना इश्क भरा शेर लिख रहे हैं। है हसन महवे जमाले रूए दोस्त, अपने महबूब अली सलातु वस्सलाम के चेहरे के हुस्न में मैं महव हूँ। ए नकीरैन इससे फिर लेना जवाब, सर तपा तक हर अदा है लाजवाब, सर से पा तक हर अदा है लाजवाब, खूब रूइयों में नहीं तेरा जवाब, खूब रूइयों में नहीं तेरा जवाब। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने महबूब अलैहिस्सलाम का सच्चा इश्क अता फरमाए। वो नादान जो इश्क मजाजी में मस्त हैं, गिरफ्तार हैं, डूबे हुए हैं, उनकी भी जानें छूट जाएं और इश्क मजाजी से निकलें, इश्क हकीकी की तरफ आ जाएं और गंदे काम छोड़कर अच्छे काम इख्तियार कर लें, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक बन जाएं। आला हजरत लिखते हैं, जिनका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, जिनका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। अल्लाह हमें अपने मोहब्बत नसीब फरमाए, अपने महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब नात पढ़ूं